بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کتاب میں کتاب الشفعاء کے بعد کتاب الشرکہ کا سبق ہے۔ کتاب الشرکہ، الشرکۃ کے لغوی معنی آتے ہیں ملانا، اشتراک کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہے الشرکۃ ہی عقد بین المتشارکین فی الاصل والربح، دو یا دو سے زیادہ شریکوں کا ایسا عقد کرنا جس کے اصل اور نفع میں دونوں شریک ہوں، دو یا دو سے زیادہ شریکوں کا آپس میں ایسا عقد کرنا جس کے اصل اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ کسی چیز میں چند آدمیوں کے شریک ہونے کو شرکت کہتے ہیں، اور شرکت کا ثبوت قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں موجود ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ تہائی میں شریک ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خان خرجت، کہ میں دو شریکوں میں کا تیسرا ہوتا ہوں، یعنی دو شریکوں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک ساتھی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ جب وہ خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اسی طرح اجماع امت سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ شرکت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے، تجارت کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم۔ بہرحال شرکت کا ثبوت قرآن کریم، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ الشرکۃ علی ضربین، شرکت املاک و شرکت عقود۔ شرکت کی دو قسمیں ہیں، شرکت املاک اور شرکت عقود۔ فشرکت الاملاک العین یرثها رجلان او یشتریانها فلا يجوز لأحدهما ان يتصرف في نصیب الآخر الا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي۔ شرکت املاک یہ ہے کہ کسی چیز کے دو لوگ وارث ہو جائے، او یشتریانیہا، یا دو لوگ اس کو خرید لے۔ فلا يجوز لأحدهما، ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے حصے میں تصرف کرے مگر اس کی اجازت سے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے۔ دیکھیے اس عبارت کو سمجھ لیجئے، شرکت املاک کی تعریف کی گئی کہ شرکت املاک یہ ہے کہ دو لوگ
کسی چیز کو کے وارث ہو جائے یا کسی چیز کو خرید لے. یعنی شرکت املاک کا مطلب یہ ہوا کہ دو لوگ یا دو سے زیادہ، دو لوگ ہونا ضروری نہیں ہے، رجلانی یہ قید اتفاقی ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو دو یا دو سے زیادہ لوگ بغیر کسی عقد کے کسی چیز کے مالک ہو جائے. اب بغیر کسی عقد کے کسی چیز کے مالک ہونا یا تو وراثت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں اور باپ سے جو وراثت ملی ہو اس وراثت میں دونوں شریک ہو جائیں. تو دونوں بیٹے بغیر کسی عقد کے باپ کی موروثہ میں یا باپ کی جو چیز وراثت میں چھوڑی گئی ہے اس میں دونوں شریک ہو گئے. اسی طرح دو لوگوں نے کوئی ایک چیز خرید لی بغیر شرکت کے ارادے کے، لیکن چونکہ دونوں نے ایک چیز خریدی ہے، دونوں مالک ہو گئے، تو یہ ہے شرکت املاک. اب جب شرکت املاک ہے، دو یا دو سے زیادہ اس میں شریک ہیں، تو اب ہر ایک کا حصہ، ہر ایک اپنے حصے کا مالک ہوگا. جب ہر ایک اپنے حصے کا مالک ہے تو دوسرے شخص کو اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، تصرف الانسان فی مال غیرہ لا یجوز الا باذنہ او باذن ولیہ، کہ دوسرے کے مال میں مالک کی اجازت کے بغیر یا اس کے ولی کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص، کوئی دو لوگ، دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی چیز کے مالک ہو گئے وراثت کے ذریعے یا کوئی چیز خریدی ہے، تو اب دونوں، مثال کی طور پر ایک گھر دونوں نے خریدا، یا دونوں کو ایک ہی گھر وراثت میں ملا، یا ایسی کوئی اور چیز جو مشترک ہے، تو اب دونوں میں سے کوئی کسی کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا، تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ دونوں باری مقرر کر لیں کہ ایک دن آپ استعمال کریں، دوسرے دن میں استعمال کرتا ہوں، یا کچھ وقت آپ استعمال کریں، کچھ وقت میں استعمال کروں گا. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے، اور جب اجنبی کی طرح ہے تو اجنبی کو دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے شرکت املاک، اور شرکت املاک میں وراثت بھی سبب ملک ہے اور خریداری بھی سبب ملک ہے، یعنی مالک ہونے کا ایک سبب ہے. والضرب الثانی شرکت العقود، اور دوسری قسم شرکت عقود ہے، اور دوسری قسم شرکت عقود ہے. شرکت عقود کہتے ہیں اس شرکت کو جو عقد کے ذریعے حاصل ہو، یعنی دونوں شریک آپس میں یہ عقد کرے کہ ہم اصل اور نفع میں دونوں شریک رہیں گے. تو شرکت عقود میں عقد ہوتا ہے شرکت کا. اب دونوں میں فرق واضح طور پر یہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ شرکت املاک میں عقد نہیں ہوتا ہے، دونوں مالک ہو جاتے ہیں، اور شرکت عقود میں عقد ہوتا ہے، ایجاب و قبول کے ذریعے سے
دونوں یہ عقد کرتے ہیں، ایجاب اور قبول شرکت عقود میں رکن کی حیثیت رکھتے ہیں. تو شرکت العقود وہی الحاصلۃ بسبب العقد، شرکت عقود وہ ہے جو عقد کے ذریعے حاصل ہو. شرکت عقود میں ایک شخص کہے کہ میں اتنے پر شرکت کرتا ہوں، دوسرا اس کو قبول کرے، شرکت میں منفعت طے ہوتی ہے، باقاعدہ عقد کے ذریعے سے شرکت جو ہوتی ہے اسے شرکت العقود کہتے ہیں. اور عقود کہنے کا سبب اور وجہ، عقود کہنے کی وجہ بھی یہ ہے چونکہ اس میں باقاعدہ عقد ہوتا ہے، اس لیے اس کو شرکت العقود کہتے ہیں. اور شرکت الاملاک میں وہ مالک ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں ملک یعنی مالک ہونے کے ذریعے فشرکت الاملاک، اس لیے اسے شرکت املاک کہا جاتا ہے. وہی علی اربعۃ اوجہ مفاوضۃ وعنان وشرکت الصنائع وشرکت الوجوہ، اور وہ 4 قسموں پر ہے. مفاوضہ، عنان، شرکت الصنائع، شرکت الوجوہ. وہی علی اربعۃ اوجہ، اور شرکت عقود کی 4 قسمیں ہیں. شرکت املاک کی کوئی قسم نہیں ہے، لیکن جو شرکت عقود ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی شرکت مفاوضہ، دوسری شرکت عنان، تیسری شرکت صنائع، اور چوتھی شرکت وجوہ. اب ہر ایک کی تفصیل آگے آ رہی ہے. فَأَمَّا شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَيَشْتَرِطَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ ولا يجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر، وتنعقد على الوكالة والكفالة، وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم، وما يلزم كل واحد من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له. فإن ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا، ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة. اب دیکھیے ترجمہ. بہرحال شرکت مفاوضہ تو وہ یہ ہے کہ 2 آدمی شریک ہوں، وہ دونوں مال میں، تصرف میں اور دین میں برابر ہوں. شرکت مفاوضہ جائز ہے 2 آزاد مسلمان بالغ عاقل کے درمیان، اور جائز نہیں ہے آزاد اور مملوک کے درمیان، اور نہ بچے اور بالغ کے درمیان، اور نہ مسلم اور کافر کے درمیان. دیکھیے شرکت مفاوضہ، مفاوضہ کے معنی آتے ہیں برابری کے. مفاوضہ کے معنی برابری. تو شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ 2 آدمی شریک ہو جائے اور دونوں مال میں بھی برابر ہو، دونوں تصرف میں یعنی خرید و فروخت میں، تجارت کرنے میں دونوں کو برابر کا حق حاصل ہو، اور تجارت کی وجہ سے جو قرض آئے اس میں دونوں برابر کے ذمہ دار ہو، تو اسے کہتے ہیں شرکت مفاوضہ. شرکت مفاوضہ 2 آزاد مسلمان بالغ اور عاقل کے درمیان جائز ہیں، یعنی دونوں آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو.
تو شرکت مفاوضہ جائز ہے، اس لیے کہ شرکت مفاوضہ میں دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہوتے ہیں۔ وکیل یعنی جو کچھ خریدیں گے، تو اگر کوئی ایک چیز خریدی گئی تو جو شخص خرید رہا ہے وہ اپنے شریک کے لیے آدھے حصے کا وکیل ہوگا، اور جو قرض وغیرہ تجارت کی وجہ سے کسی ایک شخص پر آئے تو دوسرا شخص اس کا کفیل ہوگا۔ تو شرکت مفاوضہ میں دونوں ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہوتے ہیں، جیسے آگے ہم پڑھیں گے وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ کہ شرکت مفاوضہ منعقد ہوتی ہے وکالت اور کفالت پر۔ تو شرکت مفاوضہ میں دونوں آزاد ہو، اگر دونوں آزاد ہوں گے تو ہی وہ ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے تو غلام وکیل نہیں بن سکتا ہے اور نہ کفیل بن سکتا ہے۔ اسی طرح دونوں مسلمان ہو، المسلمین، مسلمان ہونے کی بھی شرط ہے۔ اگر ایک مسلمان ہوگا دوسرا کافر ہوگا تو بعض چیزوں میں کافر مسلمانوں کا وکیل نہیں ہو سکتا، جیسے کافر شراب خریدے گا اور شراب مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ اس کا وکیل نہیں ہو سکتا۔ البالغین، دونوں بالغ ہوں، اگر ایک بچہ ہو تو بچہ نہ وکیل ہو سکتا ہے اور نہ کفیل بن سکتا ہے۔ العاقلین، دونوں عقل مند ہو، اس لیے کہ اگر عقل مند نہیں ہوگا تو دونوں میں جو تساوی اور برابری کا حق ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، تو دونوں عقل مند ہو۔ اب یہی بات آگے بیان فرما رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، آزاد اور مملوک کے درمیان جائز نہیں۔ عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ وکالت اور کفالت پر شرکت مفاوضہ منعقد ہوتی ہے، اور اگر مملوک ہے تو وہ وکیل اور کفیل نہیں بن سکتا۔ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ، بچے اور بالغ کے درمیان جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ وکیل اور کفیل نہیں بن سکتا۔ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، مسلمان اور کافر کے درمیان منعقد نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلم تو وکیل اور کفیل ہوتا ہے، لیکن کافر یہ وکیل اور کفیل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے شراب ہے، خنزیر کی خرید و فروخت ہے، تو وہ کافر کے لیے جائز ہے لیکن مسلمان کے لیے وہ وکیل اور کفیل نہیں ہو سکتا ہے۔ وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، اور شرکت مفاوضہ یہ وکالت اور کفالت پر منعقد ہوتی ہے۔ وکالت یعنی ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے، اور کفالت ایک دوسرے کے کفیل ہوں گے۔ وکالت پر منعقد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خریدے گی، ایک وکیل نے، ایک شخص نے اگر خریدا تو آدھا حصے کا اس کے ساتھی کا وہ وکیل بنے گا، اور جو کچھ قرض آئے گا اس میں دونوں پر قرض آئے گا، اس لیے وہ دوسرے شخص کا کفیل ہوگا۔ یعنی اگر ایک چیز خریدی گئی، بیچی گئی، اور اس کی وجہ سے کوئی قرض آ جاتا ہے تو دوسرا شریک اس کا کفیل ہوگا۔ وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشِّرْكَةِ إِلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتِهِمْ، اور جو کچھ خریدے ان میں سے ہر ایک تو وہ شرکت پر ہوگا سوائے گھر والوں کے کھانے اور کپڑے کے۔ جو کچھ بھی دونوں خریدتے ہیں تو وہ خریدی ہوئی چیز آدھی اس کے لیے ہوگی اور آدھی اس کے شریک کے لیے ہوگی۔ یعنی ہر چیز، جو بھی چیز خریدی جائے اس کو شرکت پر محمول کیا جائے گا کہ یہ شرکت کے لیے خریدی گئی۔
ہاں اگر کھانے پینے کی چیزیں خریدی جاتی ہے، جیسے بیوی بچوں کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہے وہ اگر خریدی جائے تو وہ شرکت پر محمول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز خریدی جائے وہ دونوں شریک کے لیے ہوگی۔ ایک شریک خرید کر یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے اپنے لیے خریدا ہے، اس کا شرکت سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ عقد شرکت میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ شرکت مفاوضہ ہے، اور شرکت مفاوضہ میں مساوات اور برابری ہوتی ہے، اور مساوات اور برابری اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ہر چیز کو عقد شرکت پر محمول کیا جائے، سوائے بیوی بچوں کے، ضروریات کے اور ان چیزوں کے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات ہی سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز خریدی جائے گی اس کو شرکت مفاوضہ پر محمول کیا جائے گا۔ وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الدُّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُّ فِيهِ الاشتراک، اور ان میں سے ہر ایک پر جو بھی دیون لازم ہوں گے اس چیز کے بدلے جس میں اشتراک صحیح ہو، فَالْآخَرُ ضَامِنٌ لَهُ، تو دوسرا اس کا ضامن ہوگا۔ یعنی جو بھی قرض ان میں سے کسی ایک پر عقد شرکت کی وجہ سے آئے گا تو وہ دوسرا شخص اس کا ضامن ہوگا۔ ہاں عقد شرکت کی وجہ سے اگر اس پر ضمان نہیں، قرض نہیں آتا ہے بلکہ کسی اور وجہ سے، یعنی اس کے اپنی ذاتی چیزوں کی وجہ سے جو قرض لازم ہوتا ہے تو اس میں پھر دوسرا شخص ضامن نہیں ہوگا۔ تو وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ ہی کی تشریح ہے یا اس کی تفریح ہے، وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سے عَمَّا يَصِحُّ فِيهِ الاشتراک تک۔ فَالْآخَرُ ضَامِنٌ لَهُ یہ کفالت اور یہ وکالت، وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشِّرْكَةِ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ أَوْ أُوهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ، پس اگر ان میں سے کوئی ایک وارث ہو جائے اس چیز کا جس میں شرکت صحیح نہ ہو، أَوْ أُوهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ، یا اس کو کوئی چیز ہبہ کی گئی اور اس کے ہاتھ تک پہنچ گئی، بطلت المفاوضۃ، تو مفاوضہ باطل ہو جائے گا، شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ عبارت معلن جو الگ الگ لکھی ہے اسے ایک ساتھ ہونا چاہیے، درمیان میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبارت اس طرح پڑھیں گے آپ، فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ، پس اگر ان میں سے کوئی ایک ایسے مال کا وارث ہو گیا جس میں شرکت صحیح ہے، یا اس سے کوئی چیز ہبہ کی گئی اور اس کے قبضے میں پہنچ گئی، تو شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی اور وہ شرکت عنان ہو جائے گی۔ دیکھیں دونوں شخصوں میں سے کسی ایک کے پاس ایسا مال پہنچ گیا جس میں شرکت مفاوضہ درست ہے، مثلا والد کی طرف سے وراثت میں کچھ نقود، درہم، دینار وغیرہ مل گئے، تو اب یہ شرکت مفاوضہ ختم ہو جائے گی اور شرکت عنان ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ ایک شریک کا مال ہوتا ہے اس میں دوسرا شریک برابر کا حقدار ہوتا ہے، اور شرکت مفاوضہ میں دونوں کے مال کا برابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب ایک شخص کا مال زیادہ ہے اور دوسرے شخص کا مال کم ہے، تو شرکت مفاوضہ میں تو برابری ضروری ہے۔ اب جب برابری ضروری ہے اور ایک کا مال زیادہ ہو رہا ہے تو یہ شرکت مفاوضہ بدل کر شرکت عنان ہو جائے گی، اس لیے کہ شرکت عنان میں مال میں کمی زیادتی ضروری نہیں ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، برابری ضروری نہیں، جبکہ شرکت مفاوضہ میں برابری ضروری ہے، اور جب اس کو وراثت ملی ہے تو اس کا مال زیادہ ہو گیا، اس لیے اب یہ شرکت مفاوضہ بدل کر شرکت عنان ہو جائے گی۔ اور وہ ہبہ لہو، یا اسے کوئی چیز ہبہ کی گئی اور اس کے قبضے میں پہنچ گئی تو بھی شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ہبہ ملنے کے بعد اس کا مال زیادہ ہو جائے گا اور دوسرے شریک کا مال کم ہوگا، جبکہ شرکت مفاوضہ میں مال میں برابری ضروری ہے۔ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ، اور وہ ہبہ اس کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہو، اس لیے کہ ہبہ میں آدمی اسی وقت مالک ہوتا ہے جبکہ وہ اس پر قبضہ کر لے، تو وَصَلَ إِلَى يَدِهِ یعنی وہ اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے، یعنی وہ اس پر قبضہ کر لے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز
کا وارث ہوا جس میں شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، تو جب شرکت مفاوضہ درست ہی نہیں ہے تو پھر شرکت مفاوضہ باقی رہے گی، باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے تو مال میں برابری بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اسی کا مالک رہے گا، اس کو شرکت مفاوضہ میں اس مال کو شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اسی چیز ہبہ میں ملی ہے جس میں شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے تو اس کا مالک ہوگا اور دوسرا ساتھی اس کا مالک نہیں ہوگا۔ ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، اور شرکت مفاوضہ منعقد نہیں ہوتی مگر درہم، دینار اور رائے سکوں سے۔ اب شرکت مفاوضہ جو منعقد ہوتی ہے وہ درہم، دینار اور رائے سکوں سے، اس کے علاوہ سے شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے۔ یعنی شرکت مفاوضہ جو منعقد ہوتی ہے وہ ثمن پر منعقد ہوتی ہے، سامان پر منعقد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شرکت مفاوضہ میں مساوات ہوتی ہے، برابری ہوتی ہے، اور سامان کے ذریعے سے جب سامان بیچا جائے گا تو کسی کی قیمت کم آئے گی، کسی کی زیادہ آئے گی، اور جب برابری نہیں ہوگی تو شرکت درست نہیں ہوگی۔ تو ولا يجوز فيما سوى ذلك الا ان يتعامل الناس به كالتبر والنقرة، اور جائز نہیں اس کے علاوہ میں مگر یہ کہ لوگ اس کے ذریعے سے معاملہ کرتے ہو جیسے کہ سونے اور چاندی کی ڈلی۔ سونے اور چاندی کی ڈلی جو ہوتی ہے وہ بھی دینار اور درہم کے حکم میں ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے شرکت مفاوضہ درست ہوگی۔ فتصح الشرکۃ بہما، تو ان کے ذریعے سے شرکت صحیح ہوگی۔ وإن أراد الشرکۃ بالعروض، اور اگر دونوں شریک شرکت کا ارادہ کرے سامان کے ذریعے، باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، تو ان میں سے ہر ایک اپنا آدھا مال دوسرے کے آدھے مال کے عوض بیچتے۔ ثم عقد الشرکہ، پھر وہ دونوں عقد شرکت کرے، تو چونکہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد جو ثمن آ رہا ہے اس کے ذریعے سے گویا وہ عقد کر رہے ہیں، اس لیے بھی درست ہیں۔ التبر اور النقرہ، تبر کے معنی سونے کی جو ڈلی ہوتی ہے، یعنی سونے کا وہ ٹکڑا جو بنانے سے پہلے ہوتا ہے اس کو تبر کہا جاتا ہے، اسی طرح نقرہ چاندی کی ڈلی کو کہا جاتا ہے، آج کل کی اصطلاح میں انہیں بسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا سبق ہے شرکت مفاوضہ کے متعلق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔